آج کی اس تاریخی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے 100 سال کی وہ شاندار تاریخ جس میں عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی سلطنت بن کر ابھری۔ یہ وہ دور ہے جس میں عثمانیوں نے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ تیسرے 100 سال کا آغاز 1499 میں سلطنت عثمانیہ ایک مضبوط، منظم اور جنگی طاقت بن چکی تھی۔ بحری بیڑا طاقتور تھا اور یورپ عثمانیوں کے نام سے لرزتا تھا۔ سلطان بایزید ثانی 1881 سے 1512 تک۔ سلطان بایزید ثانی ایک نرم دل مگر مدبر حکمران تھے۔ ان کے دور میں بحری طاقت میں اضافہ ہوا، اندلس کے مظلوم مسلمانوں کو پناہ دی گئی، عثمانی نیوی نے بحیرہ روم میں برتری حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت صرف تلوار سے نہیں بلکہ انسانیت اور عدل سے بھی پہچانی جانے لگی۔ سلطان سلیم اول یاوز سلیم 1512 میں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ سلطان سلیم اول، جنہیں یاوز سخت گیر کہا جاتا ہے، تخت پر بیٹھے۔ یہ وہ سلطان تھے جنہوں نے عثمانی سلطنت کو عالم اسلام کی قیادت عطا کی۔ جنگ چالدران 1514 میں سلطان سلیم اول نے صفوی سلطنت کو جنگ چالدران میں شکست دی۔ اس فتح کے بعد مشرقی اناطولیہ عثمانیوں کے قبضے میں آیا، صفوی خطرہ کمزور پڑ گیا۔ فتح شام و مصر 1516، 1517 1516 اور 1517 میں سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت کو شکست دی۔ نتائج: شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، مکہ اور مدینہ کی ذمہ داری عثمانیوں کو ملی، خلافت عثمانیوں کو منتقل ہوئی۔ یوں عثمانی سلطان خادم الحرمین الشریفین کہلایا۔ عثمانی خلافت کا آغاز۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ عثمانی سلطنت اب سیاسی طاقت بھی تھی، عسکری طاقت بھی، اور خلافت اسلامیہ کی محافظ بھی۔ سلطان سلیمان قانونی 1520 سے 1566۔ 1520 میں تخت پر بیٹھے سلطان سلیمان قانونی، جنہیں یورپ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہتا ہے، یہ عثمانی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ بیلگراڈ کی فتح 1521۔ سلطان سلیمان نے 1521 میں بیلگراڈ فتح کیا۔ یہ یورپ کے دروازے کھلنے کا اعلان تھا۔ روڈس کی فتح 1522۔ 1522 میں عثمانیوں نے روڈس فتح کیا اور بحیرہ روم میں اپنی طاقت منوا لی۔ جنگ محاکس 1526۔ 1526 میں جنگ محاکس لڑی گئی۔ چند گھنٹوں میں ہنگری کی سلطنت ختم ہو گئی۔ یہ یورپ کے لیے ایک زلزلہ تھا۔ بغداد کی فتح 1534۔ 1534 میں عثمانی افواج بغداد میں داخل ہوئیں۔ یہ صرف شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ عباسی خلافت کی یادگار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئی۔ بحری طاقت اور خیر الدین باربروسا۔ بحری روم میں عثمانی بحری طاقت اپنے عروج پر تھی۔ خیر الدین باربروسا عثمانی نیوی کا ناقابل شکست نام بن گیا۔ قانون اور انصاف۔ سلطان سلیمان کو قانونی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلامی قانون مضبوط کیا گیا، ریاستی نظام منظم ہوا، عدل سب کے لیے یکساں تھا۔ سلطان سلیمان کی وفات 1566۔ 1566 میں یہ عظیم سلطان دنیا سے رخصت ہوا، لیکن ایک ایسی سلطنت چھوڑ گیا جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ تیسرے 100 سال کا اختتام 1599۔ 1599 تک سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی طاقت تھی، خلافت کی علمبردار تھی اور تاریخ کا زندہ باب بن چکی تھی۔ یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا تیسرا 100 سال، عروج، خلافت اور عظمت کا دور۔